الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا حی یا قیوم ایاک نعبد و ایاک نستعین برحمتک استغیث اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے پیارے دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حکیم امتیاز دانش، آپ دیکھ رہے ہیں پاک ہربل دواخانہ یوٹیوب چینل۔ میرے پیارے دوستو، آج کی بیماری اور نسخے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ میرا اور آپ کا اور پوری دنیا کے تمام مسلمانوں کا، مخلوق خدا کا زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو سکے۔ تو میرے پیارے دوستو، آج ہم جس بیماری کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ ہے نسیان کی دوسری قسم، کیونکہ اس سے پہلے ہم نے جو ویڈیو بنائی تھی وہ نسیان کی پہلی قسم کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نسیان کی پہلی قسم میں کیا ہوتا ہے۔ تو نسیان کی جو دوسری وجہ ہے وہ ہوتا ہے، جو مزاج ہوتا ہے وہ عضلاتی اعصابی تحریک ہے، یعنی عضلاتی اعصابی تحریک کا یہ مرض ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے، مریضوں کو بہت زیادہ خشکی ہو جاتی ہے، یعنی سر میں خشکی ہو جاتی ہے، معدے میں خشکی ہو جاتی ہے اور دماغ میں بہت زیادہ خشکی ہو جاتی ہے۔ تو ایسے لوگوں کا کیا ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو جو حال ہے وہ بھول جاتا ہے، بلکہ حال یاد رہتا ہے، ماضی بھول جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، حال یاد رہتا ہے اور ماضی بھول جاتا ہے۔ تو یہ عضلاتی اعصابی تحریک کا مرض ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایسے مریض جو ہیں نا، وہ زیادہ تر معدے میں تیزابیت ان کی بہت زیادہ ہوتی ہے، گیس بہت زیادہ ہوتی ہے اور اکثر قبض کے شکار بھی ہوتے ہیں، اور بہت سارے مریض دیکھیں کہ بادی بواسیر میں بھی مبتلا ہوتے ہیں، بادی بواسیر۔ ٹھیک ہے، بادی بواسیر بھی ہوتی ہے، اور یہ نوجوان جو ہوتے ہیں ان کے لیے بھی بڑے مسائل ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو جو سبق ہے، جو بھی چیز یاد کرتے ہیں وہ زیادہ دیر یاد نہیں رہتے، یعنی کہ وقتی طور پہ فوری یاد کر لیں گے، بہت اچھا یاد کر لیں گے، اور آپ ان سے سنیں گے نا فوری سنا دیں گے، لیکن کچھ چند دن گزرنے کے بعد یہ اپنا سبق بھول چکے ہوتے ہیں اور ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے کیا پڑھا تھا، کیا یاد کیا تھا۔ تو میرے بھائیو، دماغ ہی ایسی چیز ہے اور جسم میں ایک ایسی چیز ہے جس کو سلطان کہا جائے، جس کو بادشاہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا، کیونکہ یہی وہ چیز ہے، دماغ ہی ایسی چیز ہے جو انسان کو بادشاہ تک بنا سکتی ہے، جو انسان کو کانفیڈنس دے سکتی ہے۔ اگر آپ کا دماغی لیول ٹھیک ہے، آپ کا حافظہ مضبوط ہے، حافظہ تیز ہے، تو آپ بہت اچھی یعنی کہ جاب بھی حاصل کر سکتے ہیں، نمبر بہت اچھے لے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اور آپ تعلیم میں بھی آگے جا سکتے ہیں۔ تو میرے پیارے دوستو، اس کو ہلکا نہیں لینا چاہیے۔ اگر خدا نخواستہ آپ کو نسیان کی بیماری ہے، بھولنے کی بیماری ہے، تو فوری طور پر اس کی طرف توجہ دینی چاہیے، اور خاص طور پر وہ نوجوان اسٹوڈنٹ جو کالج لیول میں پڑھ رہے ہیں، یونیورسٹی لیول میں پڑھ رہے ہیں، یا میٹرک کر رہے ہیں، یا کسی بھی سکول لیول کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تو ان کو اس بیماری کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ دماغ پہلے، اس کے بعد باقی کام ہے۔ دماغ مضبوط ہے، حافظہ مضبوط ہے، آپ بہت سارے اچھے کام کر سکتے ہیں، آپ آگے جا سکتے ہیں، آپ اپنے رشتہ داروں میں، اپنے دوستوں میں، اپنے بہن بھائیوں میں اپنا ایک مقام بنا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اچھا، آپ نمبر اچھے لے لیتے ہیں، اس کے بعد اللہ خیر کرے، آپ جب جاب کے لیے جاتے ہیں، آپ نے اگر اسٹڈی کی ہوگی، آپ کا حافظہ ٹھیک ہوگا، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ وہاں جا کے اچھے یعنی کہ وہاں سے بھی مارکس لے سکتے ہیں، اور آپ جاب کے لیے بھی انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے جو میں نسخہ جات آپ کو بتانے جا رہا ہوں، وہ آپ نسخے نوٹ فرما لیں اور وہ استعمال کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ مہربانی کرے گا۔ تو سب سے پہلے آپ نے لینا ہے سونڈ 50 گرام، نشادر لیں گے 20 گرام، کالی مرچ لیں گے 10 گرام، سنا مکی لیں گے 50 گرام، اور خشک پودینہ جو ہے وہ بھی آپ لیں گے 50 گرام۔ آپ نے چھوٹی آدھی چمچ صبح شام کھانے کے بعد ہمراہ پانی استعمال کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ایک جوارش کمونی ملتی ہے۔ ٹھیک ہے، جوارش کمونی آپ نے چھوٹی آدھی چمچ دن کے وقت استعمال کرنی ہے۔ یہ چند دن استعمال کرنے کے بعد پھر آپ نے وہ ایک خمیرہ ملتا ہے، خمیرہ گاؤ زبان سادہ، ٹھیک ہے، خمیرہ گاؤ زبان سادہ آپ لے لیں، وہ چھوٹی آدھی چمچ آپ نے پھر صبح شام استعمال کرنی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے یہ دوائی استعمال کرنی ہے۔ یہ جب آپ استعمال کر لیں گے
آپ جب دیکھیں گے کہ اب میرا قبض کے مسائل بھی ختم ہو گئے، معدے کی تیزابیت کے مسائل ختم ہو گئے، گیس ختم ہو گئی ہے، اور جتنے بھی پرابلمس ہیں وہ ختم ہو گئی ہیں، تو اب آپ نے خمیر گوزمن سادہ لینا ہے، وہ چھوٹی آدھی چمچ صبح و شام آپ نے کھانے کے بعد ہمارا پانی استعمال کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے آپ کا حوضہ انتہائی مضبوط، تیز، طاقتور ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اس کے لیے اور بھی بہت سارے نسخے جاتے ہیں، لیکن آپ کو آسان نسخے بتائیں ہیں تاکہ آپ کی جیب پہ زیادہ وہ بھاری نہ پڑیں، اس لیے آپ یہ نسخے بنائیں، استعمال کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ مہربانی فرمائے گا۔ اب میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور پوری دنیا کے تمام مسلمانوں کو صحت والی، سلامتی والی، عافیت والی، برکتوں والی، کامیابی والی، خوشحالی والی، خوشیوں بھری، سعادتوں بھری زندگی نصیب کرے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔